وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور وہ گزر بھی گیا. لیکن ایک بات یاد رکھیے، جو رمضان المبارک کے لیے عبادت کرتا تھا تو رمضان المبارک چلا گیا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے، حی ہے، قائم رہنے والا ہے، وہ کبھی غائب ہونے والا نہیں ہے، تو اس کے لیے عبادتیں منقطع نہیں کی جا سکتی. رمضان آیا اور چلا گیا. جو رمضان کے لیے تیاریاں اور عبادت سمجھ کے آئے اور مسجد سے پھر گم ہو گئے، ان لوگوں کے لیے اعلان ہے کہ رمضان آیا چلا گیا لیکن رب العالمین کبھی کہیں غائب نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے اگر عبادت کرتا ہے تو وہ رمضان میں بھی کرنا ہے، غیر رمضان میں بھی کرنا ہے. دوسری بات جو احادیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، شوال کے مہینے کی سب سے اہم عبادت وہ شوال کے 6 روزے رکھنا ہے، جس کے لیے بہت سے نام ہم نے بنا لیے ہیں. لیکن جو احادیث میں آئی ہیں وہ بات صرف یہ ہے کہ یہ 6 روزے رکھنے والا رمضان المبارک کے 30 روزوں کے ساتھ تو 36 روزوں کے حساب سے تقریباً سال کے 350 یا 55 دن جو ہوتے ہیں چاند کے حساب سے، سورج کے حساب سے 360 پر 5 دن ہوتے ہیں تقریباً، کبھی کبھی ایک دن آگے پیچھے ہوتا ہے، لیکن چاند کے حساب سے 354 یا 53 یا بہت بڑھ گیا تو 55، یہ 55 دن کا حساب آپ کر لیجئے. 30 پر 6 انٹو 10 سے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کل زمانے کا آپ نے روزہ رکھا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے اس نے ایسا کیا جیسے پورا زمانہ روزہ رکھا. صیامی کا یوم الدہر کے ہر ایک زمانے میں یعنی ہر روز روزہ رکھنے کا اسے ثواب ملے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصیت کے ساتھ جو ہم امت مسلمہ کو دیا ہے اس فضیلت کے اعتبار سے ہے کہ من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالھا، ایک نیکی لے کے آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم اس کو 10 دیں گے. ومن جاء بالسیئہ فلا یجزی الا مثلھا، جو ایک برائی لے کے آئے گا
ہم اس کو 10 برائی کا بدلہ نہیں دیں گے، ایک ہی دیں گے۔ یہ رب العالمین کی رحمانیت اور رحیمیت ہے کہ وہ نیکی کو بڑھا چڑھا کے دیتا ہے، بدی کو اتنا ہی دیتا ہے۔ تو اب ایک نیکی 10 نیکیاں ہیں تو ایک روزہ 10 کے برابر ہو گیا، اور 36 انٹو 10 تقریباً وہی 350-60 کے قریب ہو گئے۔ تو کل زمانہ آپ کو روزہ رکھنے کا ثواب صرف 6 روزوں کے اندر مل سکتا ہے، لیکن وہ جو رمضان المبارک کے روزے رکھے، اگر اس میں کوئی قضا ہے تو پہلے وہ رکھنا چاہیے۔ اور بعض مسائل عورتوں کے سلسلے میں ماہ تو قضا ہو ہی جاتے ہیں، تو وہ لوگوں کے لیے یہ احکام سمجھ لیجئے کہ بعض سمجھتے ہیں کہ شوال کے ان 6 روزوں میں قضا کے روزوں کی نیت ملا کے رکھ کے دونوں کا ثواب مل جائے گا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ عبادت میں نیت کی ضرورت ہے۔ کوئی نماز ظہر چھوٹ گئی اور عصر بھی چھوٹ گئی، تو اب ایک بندہ عصر میں ظہر اور عصر کی نماز ملا کے 4 رکعت پڑھ لیتا ہوں تو چلے گا؟ آپ کہیں گے نہیں جی، ظہر کے 4 الگ پڑھنا ہے، پھر عصر کے 4 الگ پڑھنا ہے۔ ہاں دیکھنے میں مشابہ 4 ہی ہیں، لیکن ایک نیت سے 2 نمازیں اور 2 نمازوں کی ادائیگی کا ثواب نہیں ملے گا۔ بعینی ہی اسی طرح شوال کے 6 روزوں کا ثواب وہ نفل ہیں، وہ نفل کی نیت سے رکھنے سے ہی ثواب ملے گا۔ جو قضا چھوٹے ہیں، ایام کی وجہ سے چھوٹے ہیں، وہ دراصل قضا کی نیت سے ہی رکھنا پڑے گا، وہ شوال کے 6 روزے شمار نہیں ہوں گے۔ وہ جتنے چھوٹے ہیں وہ بھی رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر شوال کا ثواب ہونا ہے تو شوال کے لیے الگ سے 6 روزے رکھنا پڑے گا۔ تو یہی چیز ہمیں احادیث سے ملتی ہے کہ جو مکمل کرتا ہے رمضان کے روزے، اگر کوئی مرد بھی سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے کوئی روزہ چھوٹ گیا ہو تو ان شوال کے نوافل شروع کرنے سے پہلے اس کی ادائیگی کر لینی ہے، کیونکہ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل ہیں۔ اللہ ان نوافل کو قبول نہیں کرتا جس کے فرائض چھوٹے ہوئے ہوں۔ تو اس حیثیت سے جو مکمل کر لیتا ہے وہ رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات جو ہے کہ وہ رمضان المبارک کے متصل ہی رکھنا اور ایک کے بعد دیگرے ہی رکھنا، یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ہمیں حدیث میں ایسا ہی بتلایا گیا، مشہور ہو گئی ہیں اور آسان طلب ہے کہ جو روٹین چلا آ رہا ہے وہ عید کا ایک دن کھا پی کے روٹین ساتھ میں رکھنے سے آسانی ہو جاتی ہے، لیکن احادیث میں اس کی قید نہیں لگائی گئی ہے، بلکہ آپ پورے شوال کے اندر ایک ایک کر کے، کوئی ہفتے میں کیا ہے ایک دن چھٹی ملتی ہے تو وہ 4 ہفتوں کی 4 چھٹی استعمال کر سکتا ہے، ہر اتوار کو رکھ سکتا ہے، ساتھ میں کوئی کیا ہے ہفتے کو بھی رکھ لے سکتا ہے۔ بعض لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ جمعہ کا روزہ رکھنا نہیں، نوافل میں اللہ کے رسول نے منع کیا، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ جمعہ کا روزہ صرف اور صرف اکیلا نہیں رکھنا ہے۔ اگر جمعرات رکھتے ہیں، جمعہ رکھتے ہیں، ہفتہ رکھتے ہیں تو کوئی مضائقہ نہیں، یا جمعہ رکھ لیے اور سوچتے ہیں کہ ہفتے کو بھی ملا لوں گا تو کوئی مضائقہ نہیں، صرف اور صرف اکیلا جمعہ، یہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو اس حیثیت سے چند چیزیں تھی شوال کے متعلقہ جو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ لوگوں کو بتلا دوں اور اس کے ثواب کے بارے میں بتلا دوں۔ پھر بسلسلہ کلام وہی چیز آ گئی جو میں شروع سے شروع کیا تھا کہ سورہ پارے کے آخری صورتوں کی جو مختصراً تشریح جمعہ کے خطبوں میں چلی آ رہی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے گزشتہ کے اس میں سورہ طارق تک پڑھا تھا، اور آج اس کے پہلے کا سورہ بروج میں نے آپ کو سنایا ہے۔ یہ سورہ نمبر ترتیب مصحف کے لحاظ سے 85 ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول وحی کے اعتبار سے ایسے لگتا ہے کہ مکی زندگی کے ابتدائی ایام میں یہ صورت نازل ہوئی، اور خاص کر ان ایام میں جب کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم بہت زبردست ڈھایا جا رہا تھا، تکلیفیں بڑھ رہی تھی، اور اچھے اچھے ایمان والوں کے دل بھی لرز جاتے تھے کہ کہیں اسلام غالب آئے گا یا ایسے ہی مصیبتیں سہتے سہتے یہ اسلام کے زمانے سے ہم گزر جائیں گے۔ ایسا ماحول تھا جس میں یہ اللہ تبارک و تعالی نے اتارا، اور اس صورت کا لب لباب یعنی مخصوص سمری کیا ہے،
یہ ذہن میں رکھ لیں، میں آیتیں پڑھوں گا تو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی، کیونکہ بڑا کیا ہے وہ واقعہ بھی ساتھ میں ہے اس میں جو میں بارہا یہاں بیان کر چکا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آیات ہیں اس کے معنی بھی بہت ہی کھلے ہوئے ہیں، آسانی سے بات سمجھ آ سکتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حمد کی ہے اور اپنی نشانیوں کو بتلا کے قیامت کی طرف دعوت دی ہے۔ 4-5 آیتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعے کا جو گزرے ہوئے امتوں میں ہوا، جو اصحاب الاخدود کے نام سے تھا، ان کا ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی بادشاہت، اپنا ملکی ملکیت اور اپنی بادشاہی کس طرح زمین اور آسمان پہ قائم ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر آخری میں جس کھلواڑ کے ساتھ مومنوں کے ساتھ اذیتیں دی جا رہی تھی اس کے بارے میں تنبیہ کی ہے، اور یہ تمام کلام اس بات پہ اختتام پذیر ہوتا ہے کہ یہ دراصل ایسی ویسی باتیں نہیں ہیں، یہ رب کا کلام ہے جو بڑا ہی مقدس ہے اور لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ یہ آیتوں کا لب لباب ہے۔ سورہ مکی ہے، آیتیں 22 ہیں، 22، اور زمانہ نزول بھی مکی اور 4-5 سال کے ابتدائی زمانے میں ہے، اور اللہ قسمیاں شروع کرتا ہے، اور میں نے بیان کیا کہ واو یا تا ہمیشہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر۔ تاللہ اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، والسماء آسمان کی قسم، والنجم تارے کی قسم، والشمسی سورج کی قسم۔ تو واو لگا دینے سے قسم بن جاتا ہے، اسے بولتے واو قسمیہ، قسم کھانے والا واو۔ تو اللہ تبارک و تعالی قسم ہی سے شروع کرتا ہے، اور یہ بات بھی میں بارہا بیان کر چکا ہوں، جو لوگ درس سنتے آ رہے ہیں ان کے لیے بڑی آسانی ہوگی۔ واو قسمیہ جہاں بھی آئے، اصل قسم کس واسطے کھائی جاتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں جتنی قسمیں کھائی ہیں ان سب کا لب لباب یہی ہے کہ اللہ گواہ کے طور پہ قسم کھاتا ہے۔ ہم بھی عموماً جو قسم کھاتے ہیں وہ گواہی کے طور پر ہے۔ آپ کی کوئی بات نہیں مانی جاتی تو آپ کہتے ہیں کہ قسم، اللہ کی قسم ایسے ہی ہوا، تو گویا کہ اب کوئی گواہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہوا۔ تو گواہی دینے کی حیثیت سے ہی قسمیں بھی کھائی جاتی ہیں عموماً، اور اللہ نے خاص کر قرآن میں جتنی قسمیں کھائی ہیں وہ سب گواہی کی حیثیت سے۔ فرمایا کہ والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم۔ اب اس کیفیت کا نام کیا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن اتنا تو معلوم ہے کہ آسمان میں برج ہیں، اور برج کہتے ہیں بروج برج، اور برج کہتے ہیں قلعے کو کہتے ہیں۔ اب وہاں دروازے بھی ہیں، حدیث میں آتا ہے معراج میں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پھر اس کے بعد اندر داخل ہوئے، لیکن قلعے کس شکل کے ہیں یہ تو پتہ نہیں ہے۔ لیکن مفسرین جو قدیم ہیں ان سے جو پہلے تفسیر کیے ہیں ان کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ بڑے بڑے تاروں کی قسمیں ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان میں رکھے ہیں۔ پہلے زمانے میں جیسے سولار سسٹم آج دریافت ہوا ہے، اس سے پہلے کیا تھا؟ تاروں کا ایک سسٹم مانا جاتا تھا کہ جن کو کیا ہیں الگ الگ ان کے مدار تھے، اس حیثیت سے وہ لوگ حساب لگاتے تھے۔ تو اس میں بھی 7-8 تارے تھے، جیسا کہ اب سولار سسٹم کے 11 ہیں، تو پہلے 7-8 تھے۔ تو اس حیثیت سے ان 7-8 خصوصی بڑے بڑے تاروں کی قسمیں کھائی گئی ہیں جو کہ راستہ بنانے کے لیے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، دو ہی دراصل تاروں کا کام ہے جو قرآن سے ثابت ہے۔ یہ نجومی جو کچھ دیکھ کے غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں، یا فلاں تارا تمہارا فلاں نہیں مل رہا ہے، فلاں قسمت نہیں بن رہی ہے، فلاں یہ سب کا سب پکا جھوٹ ہے۔ اس کے علاوہ غیب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اس بارے میں منہ کھولنا حرام ہے۔ کوئی اگر مان لیتا ہے تو اس نے کفر کیا، اور اس پر تصدیق کر لیتا ہے تو پکا کافر ہے۔ صرف تصدیق کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ من اتی عرافا او کاہنا فصدق بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، کہ جو کوئی بھی کاہن اور اسی طرح عراف جو نجومی ہے اس کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے
اور اس پر ایمان لاتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول پہ جو اترا ہے وہ سب کا سب کیا ہے انکار کرنے کے برابر ہوتا ہے. جو صرف جاتا ہے, دوسری حدیث میں ہے کہ لن تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ, کہ پورے 40 دن کی نماز اس کی قبول نہیں ہوتی. خالی جانے سے, مان لینے سے تو کافر ہی ہو جاتا ہے. تو صحیح طور پر تاروں کی کیا خصوصیت یا کیا فائدے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے 2 فائدے ہیں. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, یہ آسمان دنیا کو ہم نے خوبصورت بنانے کے لیے یہ تارے بنائے. تو معلوم ہوا کہ نہ دوسرے آسمان پہ تارے ہیں, نہ تیسرے پہ تارے ہیں, نہ چوتھے پہ ہیں, نہ 5ویں پہ ہیں, نہ 6ٹھے پہ ہیں, نہ 7ویں پہ ہیں, کسی پہ ہیں تو یہ آخری آسمان پہ ہی تارے ہیں. اوپر کے آسمانوں میں تارے نہیں ہیں. یہ خوبصورتی کے لیے, دیکھنے میں ایک جو خوبصورت سا منظر ہوتا ہے, انسان اپنے بیڈ روم میں بھی کیا کرتا ہے, وہ ریڈیم کے جو تارے ہوتے ہیں وہ لگا کے دیکھتا ہے, کیونکہ وہ ایک ماحول میں بڑا اچھا لگتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ زینت کے طور پر ہم نے اس کو بنایا. دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نحل میں فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ, وہ تارے راستہ بتاتے ہیں. یعنی اس سے پہلے جب یہ دراصل کیا ہے کمپاس وغیرہ ریڈی نہیں ہوئے تھے, معلوم نہیں ہوتا تھا, سفروں کا سلسلہ عام طور پر عربوں کے پاس خصوصیت سے تاروں کی حیثیت سے انہیں معلوم ہوتا تھا کہ فلاں تارہ اس سمت طلوع ہوا تو ایسے پلٹنا ہے, یہ اگر اس وقت طلوع ہوا تو یہ راستہ ادھر شام جاتا ہے, ادھر کیا ہے یہ ادھر جاتا ہے, یہ مدین جاتا ہے. تو وہ تاروں ہی سے اندازہ لگاتے تھے اور اسی کے طور پر برابر چلتے بھی تھے. اتنے دن کا تارہ طلوع ہو گیا تو ہمیں اس سفر میں اتنے دن لگیں گے. تو پورا سسٹم سفر کا وہ تاروں کے اوپر ہی تھا. وہ دراصل آج مخفوض ہے, ہمیں ضرورت نہیں پڑی. تو ہم تو کیا ہے, ہمارے پاس میٹر آ گئے, کلو میٹر آ گئے, ہمیں سب کچھ پتا ہوتا ہے. تو اس حیثیت سے ہمیں آج ضرورت نہیں پڑی, لیکن پہلے زمانوں میں اس کی بہت ضرورت تھی. تو یہ 2 چیزیں ہیں جو ثابت شدہ ہیں تاروں سے. اس کے علاوہ تاروں کی کوئی اور چیز فائدہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر نہیں کیا. لیکن اس بات سے ہمیں اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تارے دراصل اللہ کے مخلوقات میں بہت بڑے مخلوق ہیں, کیونکہ اللہ نے دراصل ہمیں کمپیر کر کے تاروں کو بتایا ہے. تو معلوم ہوتا ہے تجھے میں نے پیدا کر دیا یہ بڑی بات نہیں ہے, ہم نے تاروں جیسے مخلوقات کو پیدا کیا, پھر تجھے دوبارہ اٹھانا کیا بہت بڑی مشکل ہے. وَهُوَ يُبْدِعُ وَيُعِيدُ, نیچے آ رہا ہے. اسی طرح فرمایا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن. ان تاروں اور سورج کے ان پجاریوں سے اللہ تبارک و تعالی خطاب کرتا ہے جو ان کو بڑا مانتے ہیں. تم ان کی نہ کرو عبادت, اس کی کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے. تو اس حیثیت سے تو بڑی مخلوق اور حیرت انگیز مخلوق کی حیثیت سے تارے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ذکر کیے ہیں. اسی حیثیت سے یہاں پر قسمیں بھی کھائی ہیں. اور آپ کو معلوم ہے ایک تارہ اگر کوئی پہنچتا ہے وہاں تک, ایک تارے تک پہنچنے کے لیے دراصل 4 لائٹ ایئر چاہیے, 4 لائٹ ایئر چاہیے. اور ایک لائٹ ایئر کا حیثیت آپ کو معلوم ہے کہ روشنی کی رفتار سے کوئی بھاگتا ہے 1 سال تو وہ تارے تک نہیں پہنچ سکتا, 2 سال بھاگتا ہے تو بھی نہیں پہنچ سکتا, 3 سال بھاگتا ہے تو بھی نہیں پہنچ سکتا. پہلا تارہ اس کو نظر آتا ہے یا پہنچ سکتا ہے تو وہ 4 سال بھاگنا ہے. کس رفتار سے بھاگنا ہے؟ ٹرین کی نہیں, فلائٹ کی نہیں, جیٹ کی نہیں, کس رفتار سے؟ روشنی کی رفتار سے بھاگنا ہے. اور روشنی کی رفتار کیا ہے؟ 180 پر 6 کلومیٹر, 180 پر 6 کلومیٹر, 180 پر 6000 کلومیٹر پر سیکنڈ روشنی بھاگتی ہے. 180 پر 6000 پر سیکنڈ 1 کلومیٹر نہیں ہے, 1 سیکنڈ میں 180 پر 6000 کلومیٹر کی رفتار سے روشنی بھاگتی ہے. ایسے کوئی 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, 3 سال نہیں, 4 سال بھاگے تو ایک تارہ پہلا نظر آتا ہے. سورج کی روشنی 9.5 کروڑ میل دور ہے اور ہم تک پہنچنے کے لیے اس حیثیت سے 8.5 منٹ لگتے ہیں. اور چاند کی روشنی ہم سے 2.5 لاکھ میل دور ہے اور ہم تک پہنچنے کے لیے کم از کم 1.5 سیکنڈ کا وقفہ لگتا ہے ہم تک پہنچنے کے لیے. تو یہ سسٹم ہے کائنات کی وسعت کا. تو آپ تارے کا اندازہ کریں کہ ایک ایک تارہ کتنا فاصلے پہ ہے, اور وہ فاصلے پہ رکھ کے
پھر وہاں پہنچے تو وہ تارا کتنا بڑا ہوگا اندازہ ہی نہیں کر سکتے. یہ کروڑوں دنیایں، یہ چاند، یہ سورج، یہ گیلیکسی، یہ ملکی ویز وغیرہ اس کے اندر جل جا سکتے ہیں، ایک دو نہیں کروڑوں جا سکتے ہیں اندر، اتنا بڑا ہے ایک ایک تارا بھی. پتہ نہیں اللہ نے یہ مخلوق کو کیوں رکھا اور کیسے مینٹین ہو رہا ہے، لیکن سائنسدان حیران ہیں کہ جب آگے جاتے ہیں تو ان کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ کائنات کی وسعت اور کائنات کے ان بڑے بڑے مخلوقات کو وہ اب بھی سمجھنے سے قاصر ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے کنٹرول میں وہ ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے کنٹرول میں کیا ہے مرغی کے بچے کبھی کبھی آپ اٹھا کے اپنی مٹھی میں رکھ لیتے ہیں. تو غرض کہ آپ سمجھ لیجئے اس کائنات کی زمین کے میپ میں آپ کو اگر سری لنکا ایک پوائنٹ نظر آتا ہے تو ایک کائنات کے خلا کے اندر جو گیلیکسیز ہیں، جو کہکشائیں ہیں اور جو تارے ہیں، اگر اس کی حیثیت زمین سے مقابلہ کر کے دیکھو تو پوری کائنات میں یہ زمین خود ایک ٹپ کا ایک پوائنٹ نظر آئے گی. جس طرح ورلڈ میپ میں سری لنکا ایک پوائنٹ نظر آتا ہے، اسی طرح پوری کائنات میں اگر زمین دیکھیں گے تو ایک ٹپکے سے زیادہ نہیں ہے، ایک پوائنٹ ہے بس، اس سے زیادہ یہ زمین نہیں ہے. جس کے لیے مارم ماری ہوتی ہے، جس کے لیے بھائی بھائی قتل کر لیتا ہے، جس کے لیے ماں باپ کو کیا ہے چھوڑ دیتا ہے، جس کے لیے ماں کے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، جس کے لیے باپ کی عظمتیں بھول جاتا ہے، جس کے لیے بھائی بہنوں کی رشتہ داریاں بھول جاتا ہے، جس کی غرض کے لیے اپنے آپ کو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ کائنات کی بھری کائنات کے اندر اس پوری زمین کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو غرض اللہ کہتا ہے السماء ذات البروج، کہ یہ برجوں والے آسمان کی قسم، یعنی یہ بڑے بڑے تاروں والے آسمان کی قسم جس کو تم دیکھتے ہو. والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم جس کے آنے کا وعدہ ہو چکا ہے، قیامت. وشاہد و مشہود، دیکھنے والے کی بھی قسم، دیکھی جانے والی چیز کی بھی قسم. اس بارے میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں، کیا ہے شاہد کون ہے، مشہود کون ہے. لیکن عام طور پر جو ٹیکسٹ میں یہ چیز آ رہی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے شاہد ہم خود ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے گا یہ نہیں دیکھا، یہ نہیں دیکھا، اور دیکھتے ہوئے تمہارا ضمیر بیدار نہیں ہوا کہ ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ایک طرف جانا ہے، ہمیں زوال کا جواب دینا ہے، ایک دن پوچھ ہوگی، یہ معلوم ہوا نہیں ہوا. تو یہ شاہد ہم خود ہیں، اور مشہود قیامت ہے، اس دن تو دیکھی جائے گی. لیکن مفسرین کے درمیان ابن کثیر وغیرہ کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے ایک دوسری تفسیر بھی ہے، وہ ہے کہ شاہد جمعہ کا دن ہے، مشہود عرفے کا دن ہے. آپ پوچھیں گے اس سے کیا تعلق ہے؟ اس سے بھی بڑا تعلق ہے. اصل میں کہ جمعے کے دن کی قسم اس وجہ سے کھائی گئی ہے کہ ہزاروں زمانے سے یہ جمعہ ہمیشہ امپورٹنٹ رہا، اور خاص کر ہماری امت کو ایک ایسی فضیلت دیا جس میں لوگ بہت بڑی تعداد میں جمع ہو کے اللہ ایک کی گواہی دیتے ہیں. عرفے کا دن بھی ویسے ہی ہے، جو صدیوں سے یہاں جمع ہوتے ہیں، اور خاص کر امت کو یہاں جمع کر کے سب لوگ ایک اللہ کی گواہی دیتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے ان جمع ہونے والے سب افراد پر تم پاگل پن کا نعرہ نہیں لگا سکتے. تو اتنے لوگ مل کے جب اپنی ذہن کے ساتھ کہتے ہیں کہ ایک اللہ موجود ہے، تو یہ خود میرے لیے ایک دلیل ہے. جمعہ کا دن بھی ایک دلیل ہے، اور اسی طرح عرفے کا دن بھی ایک دلیل ہے. شاہد و مشہود. اب یہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے جو اصحاب الاخدود کا ہے. اخدود اصل میں خط کہتے ہیں کھائی کو، گڑھے کو، اس کی جمع ہے کھائیاں، گڑھ. فرمایا کہ قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے، ہلاک ہو گئے. عمومی طور پر قتل کا لفظ جب بھی اللہ استعمال کرتا ہے تو وہ لفظ ہوتا ہے لعنت کا، لعنا، اللہ نے لعنت کی ان پر. قتل اصحاب الاخدود، کہ اصحاب الاخدود پر اللہ نے لعنت کی، یعنی مارے گئے، ہلاک ہو گئے. النار ذات الوقود، جو کہ بھڑکائی ہوئی آگ تھی. وہ کیا تھی اصحاب الاخدود؟ وہ کھائی کیا تھی؟ خالی خندق نہیں تھی، بھڑکتی ہوئی آگ اس کے اندر تھی. النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود. اور یہ اس کے کنارے یہ سب بدبخت جو آگ میں ڈلوا رہے تھے وہ بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے کہ النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. مومنین کو اٹھا کے اس میں پھینک رہے تھے نا، وہ اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ بھی رہے تھے. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا باللہ العزیز الحمید. ان کو آگ
آگ میں پھینکنے کا اس کے سوا کوئی اور جرم نہیں تھا کہ انہوں نے کہا کہ ایک رب ہے، ایک اللہ ہے، ایک توحید پر قائم رہے۔ اس اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے انہیں اٹھا کے کھائیوں میں پھینکا گیا، آگ کی کھائیوں میں، اور یہ منظر بیٹھ کے بدبخت بھی دیکھ رہے تھے، جو کہ اللہ جو اپنے آپ میں محمود ہے اس کی گواہی دینے پر ان لوگوں کو آگ میں پھینکا گیا۔ اب اس حیثیت سے بات سمجھیے، لمبا واقعہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، میں واقعہ بیان کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، اور میں نے کئی مرتبہ واقعہ بیان کر دیا، میں صرف اس کا لب لباب اشارے دوں گا کہ ایک تھی عیسائی قوم جو کہ اس وقت کے حضرت عیسیٰ کے لائے ہوئے صحیح عقیدے پر قائم تھی، یعنی یہ نہیں مانتی تھی کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ عیسیٰ عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ تو صحیح قوم تھی عیسائی قوم، جس کا ایک ایسے بادشاہ سے پالا پڑ گیا جو ظالم بھی تھا اور کافر بھی تھا، اور عیسائیت اس وقت کیا ہے صحیح دین تھی، اس کو نہیں مانتا تھا۔ تو ایک بچے کا معاملہ وہاں سے شروع ہوا جو کہ اس عیسائی دین کو قبول کیا، اور اس حیثیت سے وہ صاحب کرامات بن گیا، اور اس کے ہاتھوں سے اندھے، برس والے، کوڑی والے، کوڑ کے مرض والے، ان سب کو وہ ہاتھ لگانے سے اور دعا کرنے سے شفا ہوتی تھی، لیکن اس شفا پہ وہ شرط یہ رکھتا تھا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا، شفا تمہیں ہوگی، لیکن ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس پر تمہیں ایمان لانا ہوگا۔ تو لوگ کیا ہے اللہ کے دین میں داخل ہو رہے تھے، اور یہ چیز بادشاہ کو پسند نہ آئی، اور اس نے اس کو بلایا، ایک مرتبہ پہاڑ کی چوٹی سے گرانا چاہا، لیکن جو سپاہی لے کے گئے تھے وہ سب کے سب تو گر گئے، یہ بچ کے واپس آ گیا۔ پھر ان کہا کہ کشتی لے جاؤ، دریا کے منجمدار میں بالکل بیچ میں پہنچو، اور وہاں کشتی کو اسے کیا ہے اٹھا کے پھینک دو۔ وہاں بھی گیا تو زلزلہ آیا، کشتی میں جتنے لوگ گئے تھے ساتھ میں اس کو پھینکنے کے لیے وہ سب کے سب الٹ کے برباد ہو گئے، لیکن یہ صحیح و سالم ہو کے واپس آ گیا۔ لیکن اس وقت اس کی ایک خاص دعا تھی، بڑی پیاری دعا ہے، وہ دعا کیا کرتا تھا جب بھی یہ موقع پیش آئے تو اس نے کہا کہ اے اللہ، تو جیسے بھی چاہے، تو جیسے بھی چاہے ویسے میری حفاظت کر لے۔ بس یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ میں ایسے تکلیف میں ہوں، اے اللہ تیرا دین ہی تو میں وہ کہہ رہا تھا، میرے اوپر ایسی مصیبت، نہ شکوہ نہ شکایت کوئی، اے اللہ تیری مرضی جو ہو ویسے ہی مجھے بچا لے۔ اگر تیری مرضی یہی ہو کہ یہاں ڈوبنا ہے اور اس سے شہادت ملنا ہے تو وہ کافی، اگر بچانا ہے تو تیری مرضی، بس تیری مرضی ہو تو ہم مانتے ہیں۔ یہ چیز انتہائی اخلاص والی اور انتہائی اعلیٰ نمونے کا ایمان ہے جو اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے واقعتاً دوست ہوتے ہیں، ان لوگوں کا ایمان ہے کہ اللہ تو مشکل میں رکھتا ہے، تیری مرضی شامل حال ہے، ہم بھی راضی ہیں۔ اللہ تو خوشحالی میں رکھتا ہے، تیری مرضی شامل حال ہے تو ہم بھی راضی ہیں۔ اللہ تو کیا ہے چھوٹے بچے کو دیا اور لے لیا، ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ تیری مرضی میرے بچے کو لینے میں ہے تو ہم راضی ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابراہیم جب فوت ہوئے کہ تمہاری فراق میں آنکھیں رو رہی ہیں ابراہیم، لیکن زبان سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا، اس کی مرضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں۔ تو یہ چیز بہت اعلیٰ پیمانے کی ہے جو وہ غلام دعا کر رہا تھا تو اللہ یوں بچا رہا تھا۔ تو آخر کار اس غلام نے، یعنی غلام کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہم اردو میں غلام بولتے ہیں، عربی میں غلام کہتے ہیں نوجوان بچے کو، تو اس غلام نے کہا کہ آخر تو مجھے مروانا ہی چاہتا ہے تو یوں کر کہ پورے مجمع کو اکٹھا کر مجھے سولی پہ چڑھا، اور اس کے بعد مجھے کیا ہے اس کم پٹی پہ تیر مار، لیکن تجھے یہ کہہ کے تیر مارنا پڑے گا کہ بسم اللہ رب ھذا الغلام، اللہ کے نام سے جو اس غلام کا رب ہے۔ تو یہی کہہ کے اس نے تیر مارتا ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ سچا بندہ تھا، بادشاہ چاہ کے بھی مار نہ سکا، تو دھڑا دھڑ کیا ہے عیسائیت اس وقت کی جو سب سے بہترین دین تھا، یعنی صحیح دین تھا، اس میں قبول کر لیتے۔ بادشاہ کو اور زیادہ غصہ آتا ہے تو اس نے اس محلے کے گرد جتنی بستی کے اندر لوگ تھے تو اردا گرد وہ کھودتا ہے، کھائیاں خندقیں کھودتا ہے، پھر اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اس میں لکڑیاں ڈالو، پھر آگ سلگاتا ہے، پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ پھینکو اٹھا کے، تو پوری بستی کی بستی، بعض روایت میں آتا ہے 2000 4000، ایک روایت میں ایک دوسرے واقعے میں آتا ہے کہ 20,000 افراد تھے جو کہ یوں جل کے کوئلہ ہو گئے، اور اس میں ایک چھوٹی سی ننھی سی بچی بھی وہ تھی جو حضرت عیسیٰ کی طرح بالکل دودھ پیتے زمانے میں بات کی کہ جو ایک اماں اٹھائے ہوئے جھجک رہی تھی کہ اس آگ میں جاؤں یا نہ جاؤں، میں جاؤں تو پتہ نہیں، میں تو کیا ہے جوانی کو پہنچی
لیکن اس بچی کا کیا قصور ہے؟ تو اس کو بھی لے کے جانا ہے۔ تو اس وقت وہ بچی بول پڑی کہ اماں تو صحیح پہ ہے، تو جا، تو نکل، اللہ کی راہ میں تو کیا ہے، یہاں پر جلنا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ہے۔ تو یہ کہنے پر وہ بھی گئی اور خاک بن گئی۔ تو یہ ان بچوں میں سے ایک ہے، روایت میں 4 دنیا میں ایسے بچے ہیں جنہوں نے دودھ پیتے وقت کلام کیا، ایک ان میں سے اے بھی ہے، روایتوں کے مطابق وہ بھی۔ تو یہ واقعہ دراصل عرب میں مشہور بھی تھا، تو اللہ نے اس واقعے کا صرف حوالہ دیا، فرمایا کہ قتل اصحاب الاخدود، یہ کھائیوں والے ہلاک ہوئے، النار ذات الوقود، بھڑکائی ہوئی آگ تھی، اذ ہم علیہا قعود، وہاں پر بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منہم، لیکن ان لوگوں کا جرم کوئی نہیں تھا، یہ چوری نہیں کرتے تھے، یہ ڈاکہ زنی نہیں کرتے تھے، یہ حرام کاری نہیں کرتے تھے، یہ سود نہیں کھاتے تھے، یہ ظلم نہیں کرتے تھے، یہ ٹارچر نہیں کرتے تھے، یہ کوئی دوسری نہیں تھی، صرف ایک ہی وجہ تھی۔ وجہ کیا تھی؟ وہ اللہ ایک پر ایمان لائے تھے۔ تو مسلمانوں، اس وقت کے لحاظ سے انہیں کیا ہے، پیچھے کی طرف بتایا جا رہا ہے۔ یوں ہوا اور انہوں نے آگ میں جانا قبول کر لیا، تو طلحہ کو، زبیر کو، عبد الرحمن بن عوف کو، صہیب کو، بلال کو، عمار کو، یاسر کو، سمیہ کو، ان جیسے ابو فہیکہ کو، ان جیسے اصحاب کو اللہ تبارک و تعالی اس واقعے سے دعوت دے رہا ہے کہ کہیں اس اسلام کی پاداش میں تمہیں بھی گڑے کوت کے جلا دیا جائے تو جل جانا پسند کر لو، لیکن تبدیل ہونا پسند نہ کرنا، کیونکہ تم سے پہلے بھی جلائے گئے تھے۔ آج ہمارے لیے بھی بہت بڑا کیا ہے، درس ہے اس میں، اسلام پر چلنا مشکل ہے، محلے کے لحاظ سے بھی، رشتہ داروں کے لحاظ سے بھی، اسٹیٹ کے لحاظ سے بھی، بستی کے لحاظ سے بھی، نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ، ہر لحاظ سے ایک مسلمان اپنے پورے لوازمات اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر چلنا مشکل ہے، بلکہ ناممکن سا نظر آتا ہے، اور چلنے والے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو کیا ہے مستقبل کی گارنٹی دے سکے۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، ہمیشہ ہوا ہے، مسلم وہی تھا جو اس کی پاداش میں جلنا اور اپنا آپ دینا بھی پسند کر لیا، لیکن پیچھے ہٹنا پسند نہ کیا۔ پیچھے تو نہیں ہٹنا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے۔ آج تو ہمارے اوپر آوازیں کستے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، چنئی میں آوازیں کستے ہیں، یو پی کے بہت سے محلات ہیں جہاں آوازیں نہیں کستے، جن دھاڑے دکانیں جلا دی جاتی ہیں، جن دھاڑے کیا ہے عورتوں کو کیا ہے بے عزت کر دیا جاتا ہے۔ ابھی اتنا تو یہاں نہیں ہوا ہے، لیکن تماشا دیکھتے رہو گے تو بہت دور نہیں وہ دن یہاں بھی ہونا شروع ہو جائے۔ ہم ایسے ہی کھاتے کھاتے اللہ اللہ خیر صلی اللہ، میٹھا کھانا سنت ہے، صرف یہ میٹھا کھانا سنت یاد رکھ کے زندگی گزارو گے تو بہت جلد ہمیں میٹھے کے ساتھ ساتھ بہت چیز کھانا پڑے گا، ہے نا۔ مجھے تو واقعہ یاد رہا ہے کہ ایک مولانا کے پاس ایک شخص آیا تھا، بولا تھا کہتے مولوی صاحب کوئی ایسا مسئلہ بتاؤ کہ روزے میں کھاتا رہوں اور روزہ بھی نہ ٹوٹے۔ ہاں بھائی ہے میرے پاس اس کا مسئلہ۔ تو کیسا ہے؟ روزے میں کھاتا رہوں اور روزہ بھی نہ ٹوٹے؟ بالکل صحیح بات ہے، تم کھاتے رہو روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ مولوی صاحب بتا دیجئے، یہ مسئلہ بہت آسان ہو جائے گا، مجھ پہ روزہ رہے بہت تکلیف ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ چل میرے ساتھ، اور اپنے غلام کو ساتھ میں لیا، کہا کہ جوتا اٹھا کے لے آنا۔ جب وہ آگے کھڑا ہوا تو مارتے رہو، جوتے کھاتے رہو، روزہ نہیں ٹوٹتا تیرا، کتنے چاہو جوتے کھاتے رہو، روزہ تیرا نہیں ٹوٹے گا، لو کھاؤ۔ بولا کہ یہ کھانے سے تو میں کیا ہے نہ کھانا ہی بہتر ہے، اس سے بہتر تو میں روزہ ہی رکھ لیتا ہوں۔ تو ایسے جب تک ہم کیا ہے بہت سی چیزیں میٹھے کے ساتھ یہ کھانا جب تک نہ چکیں گے، شاید ہمیں ہوش نہیں آئے گا کہ جو کچھ ہم نے زندگی گزار رہے ہیں یہ اسی کی طرف جا رہی ہے۔ لیکن آپ کو اویئرنیس ہونا چاہیے، بیداری ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد۔ یاد رکھو جو تکلیفیں آ رہی ہیں،
ایک رب کو ماننے کے باوجود بھی وہ رب کون ہے؟ شہنشاہ ہے، مالک الملک ہے، مختار کل ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے آسمان پہ بٹھا دے، جس کو چاہے زمین پہ گرا دے، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے عزت دے، تختہ دار سے نکال کے عرش پر بٹھا دے، عرش سے نکال کے سولی کے تختے پہ چڑھا دے۔ یہ سب کچھ پاور رکھنے کے بعد ہم پہ کیوں ہوتا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ یاد رکھو میری شہنشاہیت کو نہ بھولنا، یہ میری سنت ہے کہ میرے ماننے والوں کو ان تکلیفوں سے گزاروں، ورنہ میں عاجز نہیں ہوں، میں اپنے ماننے والوں کو ایسے ہی آسمان پہ اٹھا بھی سکتا ہوں، لیکن یہ میری سنت ہے کہ اس پر سے گزرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے پاس پاور نہیں ہے، ارے میرے پاس ہی تو پاور ہے سب کچھ۔ لہو ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید۔ اور یاد بھی یہ بھی رکھو، صرف پاور ہی نہیں ہے، تم پہ کیا بیت رہی ہے وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ کوئی دوست اپنے دوست پر مار پڑے تو خاموش رہ جائے گا؟ اللہ بھی کہتا ہے کہ میں تو تمہارا دوست ہوں نا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو دوست ہے نا ایمان والوں کا۔ تم جو کچھ کھا رہے ہو، تکلیفیں مار کھا رہے ہو، یہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، اور اس کا برابر کا بدلہ لوں گا جب لینے پہ آؤں گا۔ بس تمہیں کچھ دن ہیں جو صبر کر لینے ہیں، قیامت میں سب سے پہلا ظلم ہی کا حساب ہوگا، اور جتنے لوگوں کو مارا اس سے شدید تر اس کو اتنا ہی مارا جائے گا۔ کوئی انسان دنیا میں ایک کو قتل کرتا ہے تو قتل کر سکتے ہیں، 10 کو قتل کرتا ہے تو آپ 10 بار کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ کوئی 10 کو قتل کرتا ہے تو ہم اسے وہاں 10 بار قتل کریں گے۔ لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ جیے گا نہ مرے گا، مر مر کے جیے گا۔ یہ جینا بھی کوئی جینا ہے تو ویسے بنا کے رکھ دے۔ تو فرمایا واللہ علی کل شیء شہید۔ اب آ گئی وہ بات جو سب سے بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے، بہت بڑی خوشخبری۔ فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ بے شک جو لوگ مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، فتنے میں ڈالتے ہیں، ثم لم يتوبوا، پھر توبہ نہیں کرتے، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، ان کے لیے جلانے کا عذاب ہے۔ یہ ہمارے فیور میں سب سے بڑی آیت ہے، سب سے بڑی طاقت ہے آج کی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم ایک طنز کی نظر بھی کھاتے ہو تو اللہ بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ جب کسی سے بدلہ لینے پہ آ جائے تو پھر کون بچا سکتا ہے؟ عزیز ذو انتقام، بڑا زبردست انتقام والا ہے۔ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس اسلام کے راہ میں کچھ بھی آ جائے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا پاسبان رب العالمین ہے جو دیکھ رہا ہے اور ہمیں گارنٹی دے رہا ہے کہ جو کرے گا اس کے لیے ہم 2 عذاب دیں گے۔ ایک تو جہنم کا عذاب ہے ہی، ایک جلانے کا عذاب الگ سے دیا جائے گا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک الگ کیا ہے، کرنٹ کی شاکنگ ہے، ایک آگ کا جلنا ہے۔ جو مسلمانوں کو، مومن مردوں اور عورتوں پر تکلیف ڈھاتے ہیں ان کو اللہ کہتا ہے خالی جہنم کا عذاب نہیں، ان کو چرکے لگائے جائیں گے، الگ سے داغا جائے گا انہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ۔ یاد رکھو ہمیں کوئی چیز ڈرنے کی نہیں ہے، اللہ ہمارے لیے پرسان حال ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تم جو آزمائش سے گزرو گے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اس کا بدلہ لیں گے، ایسے لیں گے کہ تم سب دیکھو گے، سب دیکھو گے۔ جیسے وہ لوگ کھائیوں میں پھینک کے دیکھے تھے تماشا، اللہ ہمیں بھی دکھائے گا کہ جو لوگ تم پہ کر رہے تھے۔ ہاں، اب ایک کافر مسلمان کو واقعتاً سچا مسلمان ہے، یا ایک کافر ایک مسلمان عورت کو واقعتاً سچی مسلمان عورت ہے، تو ایسی کڑی سزا دینے کا اعلان کرتا ہے، تو ایک مسلمان ہو کے غداری کر کے مسلمانوں کی سزا اور مسلمانوں کے لیے تکلیف دینے کا کام کرتا ہے تو اس کو کتنی بڑی سزا ہوگی۔ ذرا سمجھ لیجئے ہمارے اندر جو کچھ بھی کر رہے ہیں لوگ، مسلمان نام رکھ کے مسلمانوں کو مارنے کی سازشیں اور مسلمانوں کو کیا ہے تکلیفیں دینے کی سازشیں، ان پر کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ پھر فرمایا ہمارے لیے انعامات کے سلسلے میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کی،
لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ ارے یہاں جھوپڑے میں رہ لو، چار چٹنی کھا لو، ایسی تیسی زندگی گزر جاتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، کیسی شاہانہ زندگی گزار لو۔ کموڈ جو ہے نا، وہ ذرا پہلے آیا تھا واٹس ایپ پہ کہ کہیں امریکہ میں کیا ہے سونے کا کموڈ بنا کے رکھا ہوا ہے، لوگ ٹوائلٹ سونے پہ جاتے ہیں۔ ارے سونے پہ جاؤ وہاں بھی پیخانہ اتنا ہی ہے، تم اگر مٹی پہ جاؤ وہاں بھی اتنا ہی ہے۔ سونے پہ بیٹھنے والے کی بھی زندگی کٹے گی، تمہاری بیٹھنے والے کی بھی زندگی کٹے گی۔ تم کیا ہے لوئی فلپ کے 5000 کا شرٹ پہن لو، زندگی کٹے گی۔ 250 روپئے کا ریڈی میڈ یہاں کا پلیٹ فارم کا پہن لو، زندگی کٹ جائے گی۔ یہاں ایسی کی تیسی گزر ہی جائے گی۔ اصل فوز فلاح کامیابی تو یہ ہے کہ کل اللہ قیامت کے دن بلا کے کہے تیرے لیے جنت، ذالک الفوز الکبیر، ان بطش ربک لشدید۔ یاد رکھو تمہارا رب پکڑنے پہ آتا ہے تو بڑا سخت پکڑتا ہے۔ هو یبدع ویعید، وہی تو ہے جس نے تمہیں پہلے کچھ نہیں تھے تو بنایا اور دوبارہ پھر اٹھائے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ۔ کہیں سختی سے بندہ ڈر کے گناہ سے توبہ کرنا بھی نہ چھوڑ دے تو اللہ نے فوراً دلاسا دیا، نہیں نہیں نہیں، اتنا سخت بھی نہیں ہوں کہ میں توبہ رد کر دیتا ہوں، نہیں، میں بڑا غفور بھی ہوں، بڑا محبت کرنے والا بھی ہوں۔ ودود، ود یا ودو کا مطلب ہے شدید محبت۔ ایک ماں جو اپنے بچے سے کرتی ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تزوج الولود الودود، تم شادی کرو سب سے زیادہ شوہر کو اپنے چاہنے والی اور بچے جننے والی عورت سے۔ تو یہاں ودود کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہا کہ غفور الودود، وہ بڑا ہی مغفرت کرنے والا اور بہت زیادہ تم سے محبت کرنے والا ہے۔ وہو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی شان بھی دیکھو، عرش والا، بڑی شان ہو، جس کے قبضہ قدرت میں عرش ہے، عرش الہی ہے، جو اس کی مخلوقات میں سب سے بڑی معزز مخلوق ہے، وہ میرے کنٹرول میں ہے۔ بڑی شان والا ہے، اس کے شان کو سمجھو تو اس کے تخت کو سمجھو۔ ذو العرش المجید، فعال لما یرید، چاہتا جو ہے کر گزرتا ہے، کبھی اسے کسی کی پوچھنے کی، کھٹکے کی، جھجک کی کبھی ضرورت ہی نہیں ہے، فلاں کیا کہہ دیں گے، فلاں کا مسئلہ یہ ہو جائے گا، اگر میں یوں کروں تو یہ نہیں بات مانیں گا، کس کس کو ملاؤں کس کس کو چھوڑوں، کمیٹی مشورہ کچھ نہیں، شورا کمیٹی کی بھی ضرورت نہیں، مشورے کی بھی ضرورت نہیں، وزیر کی ضرورت نہیں، مشیر کی ضرورت نہیں، کوئی نائب کی ضرورت نہیں، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ صدیق اکبر وفات کا آخری دن تھا کہ لوگ آئے، کہا کہ ایسی حالت ہو گئی ہے، بخار شدید تھی، انہوں نے کہا کہ کسی طبیب کو بلایا ہے؟ تو صدیق اکبر نے کہا کہ طبیب آیا اور چلا گیا۔ کیا کہہ کے گیا؟ کہا کہ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ یعنی بتا رہے ہیں کہ اب ڈاکٹر دنیا کے طبیبوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، رب العالمین اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، میں جانا چاہتا ہوں۔ فعال لما یرید۔ هل اتاک حدیث الجنود، تمہیں خبریں پہنچی ہیں کس کی؟ کس کس کی؟ بڑے بڑے لشکروں والوں۔ کون کون؟ فرعون و سمود، فرعون اور سمود کے لشکروں۔ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کہاں گئے یہ؟ کون جانتا ہے آج ان کے لشکروں کو؟ ہم نے پیس کے رکھ دیا جب ہماری نافرمانی۔ بل ہوا قرآن مجید بل الذین کفروا فی تکذیب، وجہ ان کی ملنے کی، مٹ ملنے کی، اور کیا ہے مٹی میں مٹی ہو جانے کی، کیا بنی؟ انہوں نے تکذیب کی۔ واللہ من ورائہم محیط، اصل میں اللہ ہے جو ان کے پیچھے دیکھ رہا ہے، یعنی ان کو احاطہ کیے ہوئے۔ بل نہیں، وہ قرآن مجید، یہ اللہ کا کلام ہے بڑا ہی مقدس، یہ ایسے ویسے کی بات نہیں ہے، یہ ہانک نہیں ہے، یہ صرف شیخی بھکارنا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید فی لوح محفوظ، اور اس کی جگہ کہاں ہے؟ میرے پاس مقرب ترین لوح محفوظ میں لکھی ہوئی چیز ہے۔ یہ میں تمہیں دے رہا ہوں مسلمانوں، تم اس کو چھوڑ کے دنیا کے فتنوں میں، دنیا کی چیزوں میں، دنیا کے زر و جواہرات میں پڑھتے ہو۔ اپنے قرب کی چیز تمہیں دیا ہے کہ تم اس کو پڑھو، اس کو اپنے سینے میں اتارو،
اس کے لیے جد و جہد کرو، اس کو پالو۔ کیوں؟ ساری کائنات میں ایک ہی چیز ہے کائنات کے اندر جو کائنات کی نہیں ہے۔ نوٹ کر کے رکھ لیجئے یہ بات کو، ساری کائنات میں ایک ہی چیز ایسی ہے جو کائنات کی نہیں ہے، وہ قرآن ہے۔ اللہ نے گفٹ دیا ہے، یہ اس کا کلام ہے جو فنا نہیں ہوگا، دنیا فنا ہوگی۔ یہ کلام اپنے دل میں اتارو، دل کی نورانیت بڑھے گی، اور وہ دل اللہ تبارک و تعالی کے ہاں بڑا ہی مقام رکھتا ہے۔ جس کے دل میں کلام اللہ ہو، اور اس سے ویران ترین دل کوئی دل نہیں ہے، جس کے دل میں اللہ کے قرآن کی ایک آیت بھی نہ ہو، وہ قبرستان کے مانند ہے، بالکل مردہ۔ جس کے دل میں قرآن ہے وہ زندوں کی مانند ہے، کمثل الحی والمیت، جو پڑھتا ہے وہ زندہ ہے، جس کے دل میں قرآن نہیں ہے وہ مردہ ہے۔ اتنا بڑا گفٹ جو اللہ نے دیا ہے اس کو تو چھوڑ دیا، لگے ہوئے ہیں ہیرے جواہرات کے پیچھے، لگے ہوئے ہیں کار کے پیچھے، لگے ہوئے ہیں بینک بیلنس کے پیچھے، لگے ہوئے ہیں گھر کے پیچھے، لگے ہوئے ہیں فلاں فلاں فلاں۔ قرآن پڑھو، تمہارے اپنے مسائل دور ہو جائیں گے، خواہ وہ تنگی کیوں نہ ہو۔ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ حضرت عمر کے پاس ایک شخص آتا تھا، روز روٹی مانگتا تھا۔ ایک زمانے میں غصہ آیا تو عمر نے کہا جا کے قرآن سیکھ۔ پھر وہ بہت مدت کو بھی نہیں آیا۔ ایک مرتبہ اچانک بازار میں مل گیا، اس نے کہا کہ بھائی میں اس دن غصے میں کہہ دیا تھا تجھ سے، ایسی بھی کوئی ناراضگی نہیں، جیسے مانگتا ہے پہلے بھی ویسے ہی آ کے مانگ، میں دیتا ہوں تجھے۔ تو اس نے کہا کہ عمر، تم نے قرآن کی طرف جب مجھے دعوت دی اور میں جب پڑھنا شروع کیا تو اللہ نے عمر کے دروازے سے مجھے بے نیاز کر دیا۔ اب میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ تمہارے پاس آؤ۔ کشادگی قرآن کی تلاوت میں، تمہارے مسائل کا حل قرآن کی تلاوت میں ہے، میاں بیوی کے جھگڑے تمہارے قرآن کی تلاوت میں ہے، گھر والوں کے جھگڑے تمہارے قرآن کی تلاوت میں ہے، تمہارے آپس کے معاملات قرآن کی تلاوت میں ہے، تمہارے اپنے معاملات نجی طور پر مسائل تمہارے اپنے قرآن کی تلاوت میں ہے۔ تم بھاگتے ہو باہر، تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔